السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آہٹ نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان عرفان امتیاز۔ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایک نئی پرسنالٹی، بسیرا ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین محمد فاضل صاحب، جن کا سوسائٹی میں بہت اچھا کردار ہے بچوں کی پرورش کے حوالے سے اور بچوں کی جتنے بھی ایجوکیشن سے حوالے سے، اور پھر ان کے جتنے بھی دینی دنیاوی ایجوکیشن کے معاملات ہیں یا پھر ان کے رہن سہن کے جتنے معاملات ہیں، تمام ذمہ داریاں انہوں نے اپنے سر اٹھا رکھی ہیں۔ اور یہ یقیناً بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے، اور ایک جو والدین ہوتے ہیں اپنے بچوں کی پرورش اس طرح سے نہیں کر پاتے، جو کہ 4 5 یا میکسیمم جو بھی اپنی ان کی اولاد ہوتی ہے، اور پھر سوسائٹی کے بچوں کا اور اتنی بڑی تعداد میں بچوں کا بیڑا اٹھانا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ بسیرا ویلفیئر ٹرسٹ کب شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا۔ عرفان، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ تو میرا نام محمد فاضل ہے، میرا تعلق ضلع ثوابی سے ہے، اور گزشتہ 20 سال سے، بلکہ 2001 سے میں اس مشن پہ کام کر رہا ہوں۔ تو یہ 2001 میں نے سٹارٹ لیا، پھر 2001-2 سے میرے ساتھ سلطانہ فاؤنڈیشن والے بھی اس میں سرپرستی میں آ گئے، تو بس تب سے لگے اور بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں بس۔ 2001 سے آپ نے سٹارٹ کیا؟ جی 2001 سے سٹارٹ کیا۔ آئی تھنک لانگ ٹائم ہے، مطلب کتنا عرصہ گزر چکے ہیں۔ تو اتنے عرصے میں کیا آپ کے ساتھ اچھا ہوا، کیا برا ہوا؟ کتنے بچے تھے جو کہ آپ نے یہاں سے، اور کتنے بچے یہاں سے جو ایجوکیٹ ہو کے یا پھر آپ کے پاس ایک اچھی جگہ پہ سیٹل ہو سکے؟ عرفان، یہ 2001 میں نے اسٹریٹ چلڈرن پہ کام شروع کیا، ان کے ایجوکیشن پہ۔ تو اس وقت تقریباً 150 بچے ہمارے پاس پڑھ رہے تھے، اور ان کے لیے ہم نے ایک اپنا تعلیمی سلسلہ بنایا ہوا تھا۔ تو پھر بریگیڈیئر مظہر الحق صاحب میرے ساتھ ٹیم میں آ گئے، تو پھر اس نے ایک وہ سجیشن دیا کہ کیوں نہ ہم صرف ان بچوں کی کفالت کریں جن کا کوئی نہیں ہوتا، اور جو تعلیمی معاملات ہیں وہ ہم پرائیویٹ اسکول میں کریں۔ بس پھر اسی پہ ہم نے کام کیا۔ تو پھر اس وقت ہمارے پاس کوئی 8 بچے تھے جو بالکل بے گھر تھے، ان کو ہم نے رہائش دی ہوئی تھی پہلے سے۔ باقی بچے ہم نے سارے سلطانہ فاؤنڈیشن میں داخل کروائے، اور ساتھ یہ بچے بھی۔ تو بس وہ اسی سے پھر سلسلہ چلتا رہا، پھر بچے کی تعداد بڑھتی گئی۔ تو اس وقت ہمارے پاس الحمدللہ 50 بچوں کی جو رہائش ہے، ان کے پورے سسٹم ہم نے بنائے ہوئے 50 بچوں کے لیے۔ تو بہت سارے بچے فارغ بھی ہو گئے اپنے اپنے زندگی میں، مطلب کوئی جاب پہ چلے گئے، کوئی بزنس میں چلے گئے، اور ترجیح میں بزنس کو دیتا ہوں کہ کچھ بچوں کو میں بزنس میں ڈال دوں اور وہ پھر آگے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ اچھا، اس میں جو آپ کا زیادہ تر پریفرنس ہے، بچے جو آپ کے پاس آتے ہیں، ایجوکیشن میں آپ زیادہ ان کو انوالو کر رہے ہیں، یا ایجوکیشن میں کتنے بچے ہیں؟ پھر اس کے علاوہ کیا ٹیکنیکل بھی ان کو آپ جو ہے نا وہ گروم کر رہے ہیں؟ دیکھیں، مقصد تو ہمارا ان کی تربیت کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے تعلیم حاصل کریں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم کوئی ٹیکنیکل اسکل پہ بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن پریورٹی ہماری یہ ہوتی ہے کہ پہلے وہ میٹرک کریں، اس کے بعد پھر آگے ان کو ہم مختلف فیلڈز میں، کوئی ٹیکنیکل میں اور کوئی بزنس میں ہم انوالو کرتے ہیں۔ جتنے بچے آپ کے پاس ہیں، آپ نے 50 کی تعداد بتائی ہے، تو آپ ان کو کیسے فیسلٹیٹ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہاں بسیرا بالکل ایک گھر جیسا ماحول ہے، جیسے اپنے فیملی میں بچے رہتے ہیں اسی طرح یہاں بھی سارے رہتے ہیں۔ صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں۔ کوکنگ کے لیے ہم نے، کھانے بنانے کے لیے 2 خواتین رکھی ہوئی ہیں، تو وہ ان کو صبح ناشتہ کراتی ہے، پھر اس کے بعد بچے اسکول چلے جاتے ہیں۔ اسکول سے آتے ہیں تو پھر کھانا کھاتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر درس قرآن کا 2 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا کلاس ہوتا ہے، اس کے لیے قاری صاحب ہم نے رکھا ہوا ہے۔ تو زیادہ بچے ہمارے حفظ بھی کریں ادھر ہی، اسکول سے آ کے پھر وہ حفظ شروع کرتے ہیں۔ تو ایک بچہ مکمل حافظ بن چکا ہے، باقی ابھی پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر 5 بجے بچے مارشل آرٹ سیکھنے جاتے ہیں تاکہ فزیکلی وہ فٹ رہیں۔ اچھا، مارشل آرٹس بھی سکھا رہے ہیں؟ جی، مارشل آرٹ سارے بچے۔ ہم نے 2 چیزیں لازمی کی ہیں کہ جو بچے بسیرا میں آتے ہیں
وہ حفظ بھی کرتے ہیں اور ساتھ مارشل آرٹ فزیکل ٹریننگ بھی کرتے جتنے بچے آتے ہیں مطلب حفظ بھی کرتے ہیں ساتھ اور مارشل آرٹ بھی؟ ہیں، مارشل آرٹ بھی سیکھتے ہیں. تو پھر اس کے بعد جو بچے میٹرک کر جاتے ہیں اس کے بعد پھر ان کو ہم مختلف فیلڈز میں جہاں ان کا شوق ہوتا ہے، بزنس میں شوق ہے تو بزنس میں، ٹیکنیکل میں شوق ہے تو ٹیکنیکل میں. اور کچھ بچے ہمارے ابھی یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہے ہیں. ایک بچہ وا میڈیکل میں نرسنگ کر رہے ہیں. اب تک آپ کو 2001 سے آپ نے سٹارٹ کیا تو اب تک آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور جو اچھا رہا وہ کیا اچھا رہا، کیسے آپ نے مینج کیا؟ عرفان، مشکلات تو زندگی کا حصہ ہے، لیکن ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے، اسے اگنور کرتے ہیں. اور جو اچائی کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ابھی نظام چل رہا ہے یہ اچھے لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے، اچائی کی وجہ سے چل رہا ہے. کہ میرا نہیں خیال کہ آپ نے جب سٹارٹ کیا کیا مشن تھا، کن چیزوں کو دیکھ کے آپ نے شروع کیا بسیرا ویلفیئر ٹرسٹ کو؟ عرفان میں بیسیکلی ایک استاد ہوں، پہلے بھی تھا ابھی بھی استاد ہوں. تو ایسے انسانیت کی خدمت بچپن سے شوق تھا، کرتے رہے، جہاں بھی کہیں موقع ملتا تھا کسی کی مدد تو کرتے رہتے تھے. اس کا کوئی پراپر ارادہ نہیں تھا کہ میں ایسا کوئی سیٹ اپ بناؤں گا یا کوئی اس طرح کا کروں گا. یہ اللہ کی طرف سے بس ایک دین ہے کہ انہوں نے ہمیں اس راستے پہ انہوں نے قبول کیا تو بس کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی جب سے گفتگو ہو رہی ہے بڑی شائستگی آپ کی زبان میں، پولائٹنیس، یہ کیسے آئی؟ کیا آپ نے اسپیشلی ہوتا ہے نا کہ بندہ اپنے آپ کو اس میں ڈھال دیتا ہے، آپ نے دعاؤں کا ایک وہ بھی وضع کیا ہوا ہے، اور وہ جو میں نے پڑھی ہیں سیم آپ کو ایسے ہی پایا ہے، تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ پتہ نہیں، بس یہ میرا بچپن سے یہی سٹائل ہے اور اسی پہ چل رہے ہیں. اور دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ عاجزی اور انکساری سے زندگی گزارے. آنے والے وقت میں آپ کا کیا پلان ہے بسیرا ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے، اور کیا آبجیکٹیوز ہیں ایسے کہ یا کوئی ایسی مزید ہے کہ پروجیکٹ جن کو آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں؟ عرفان، اس کام میں آ کے بڑے تجربے ہوئے ہیں، ایکسپیرینس ہوئے ہیں. تو شروع سے تو ایک چیز کہ جو آرگنائزیشن ڈونیشن پہ چلتے ہیں ہمیشہ ان کی نظر بس یہ کہ کوئی آئیں تو دیں، اور ایک سلسلہ چلتا ہے کہ لوگ دیتے ہیں، چلتا ہے. اور پھر بچے بھی جو جس کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں وہ بھی ان کو بھی یہی ہوتا ہے کہ جی لوگ آ رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں. تو میں یہ شروع سے سوچتا رہا کہ کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے کہ یہ چاہے وہ بسیرا ہے، چاہے دوسرے ادارے ہیں، چاہے مدارس ہیں جو چندوں پہ یا ڈونیشن پہ چلتے ہیں، ان کو اس سسٹم سے آزاد کیے جائیں تاکہ وہ خود کفیل ہو جائیں اور وہ دینے والے بچے بن جائیں، دینے والے لوگ بن جائیں. اب میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو بچے جو ادارے ڈونیشن پہ چلتے ہیں نا ان کے بچوں میں بھی مانگنے کی وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں جی کوئی آئے تو دیں، ٹھیک ہے. تو بہت عرصے سے میں اس پہ کام کرتا رہا کہ کوئی ایسا نظام بناؤں کہ ہم دینے والے بن جائیں بجائے لینے والوں کے. تو اس کے لیے پھر میں نے یہ سوچا کہ میں بچوں کو بھی بزنس میں انوالو کروں، ان کو ہم اچھے تاجر، ایماندار تاجر بنائیں، وہ ادارہ بھی خود کفیل ہو اور دینے والا بھی ہو، بجائے کہ ہم اس انتظار میں بیٹھیں گے ٹھیک ہے کسی نے دیا، اللہ ان کو اللہ ان کی مال و اسباب میں اللہ برکت ڈالے، لیکن ہم ان بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کو پھر ہم بھی بیکاری بنا رہے ہیں نا، یہ انتظار میں ہوتے ہیں کوئی دے. تو پھر میں نے یہ سوچ کے بزنس پہ تھوڑا سا کام شروع کیا. تو اب میں نے کچھ فوڈز آئٹم جو ہیں وہ اس کی مارکیٹنگ جو ہے اس کی پیکنگ، معیاری پیکنگ اور اس کو مارکیٹ میں، تاکہ یہ بچے اس میں انوالو ہو جائیں، اس کو پاکٹ منی بھی ملتا رہے، یہ اپنا تعلیمی جو ان کے جیب پاکٹ منی ہے وہ یہ خود کریٹ کریں اور لوگوں کو بھی دیں، اور اپنی تعلیمی سلسلہ بھی جاری رکھیں. تو بس وہ ہم ایک سلسلہ جاری ہے. وہ بچے جو پڑھ رہے ہیں جو میٹرک سے آگے یا جو میٹرک میں اسپیشلی وہ بھی اس میں انوالو ہیں، تو جو اس کے پاس فارغ ٹائم ہوتا ہے ضائع کرتے ہیں تو وہ اس میں لگاتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر چونکہ ہم 20 سال سے رینٹ کی جگہ میں تھے تو پھر میں نے کہا کہ اپنی جگہ ہونی چاہیے تاکہ وہاں ایک تو وہ
सिलसिला जारी रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। मेरे बाद भी एक सदक़े जारिया होगा, चलता रहेगा। तो फिर उसके लिए मैंने कोई 8 कनाल जगह ली और उस पे हमने अभी ज़ाती बिल्डिंग का काम शुरू किया, जो कम से कम 25 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। तो उस पे काम हो रहा है, वो इंशाल्लाह अगले साल तक फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 में हमने उसको तकसीम किया है। तो फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो जाए तो हम बच्चों को शिफ्ट करेंगे। तो वो कोई 500 बच्चों के लिए हमारा मंसूबा है कि हम 500 बच्चे वहाँ अकोमोडेट करेंगे इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल तो हम फ़ेज़ 1 कंप्लीट करके ना, तो ये जो मौजूदा बच्चे हैं इनको शिफ्ट करा देंगे, और उसके बाद जैसे जैसे वो तामीर होती रहेंगी हम मज़ीद बच्चों को करते रहेंगे। तो ये हमारा फ्यूचर प्लान है जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्लान है, जिसमें आपने बिलखुसूस बसेरा वेलफेयर का अपनी जो एक बिल्डिंग आप खड़ी करने जा रहे हैं, एक बड़ा प्रोजेक्ट जो 500 बच्चों को एकोमोडेट किया जाएगा, और एक तो रेंट से बच जाएंगे आप आने वाले वक्त में भी, और बच्चे भी जो उसमें उनके लिए भी अच्छा जो ठिकाना है, एक अच्छी जगह बन जाएगी। और दूसरा एक बहुत अच्छी बात आपने ये की कि आई थिंक कि जितने भी वेलफेयर ट्रस्ट हैं जिनको डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है, डोनेशंस के लिए दूसरों के ताबे होते हैं, उनके बार बार मतलब वो मैसेज कर रहे होते हैं या इंतज़ार में होते हैं उनके जितने भी बच्चे होते हैं। तो एक आपने इसके लिए बहुत अच्छा आपने एक मैसेज डिलीवर किया कि आपने एक जो मार्केटिंग में अपना बिज़नेस एक क्रिएट करके और फिर बच्चों को उसमें आप लगा रहे हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और जितने भी वेलफेयर वाले हैं इनको इस चीज़ पे काम करना चाहिए। इस वाले से आपके सजेशन क्या है, अभी जितने इदारे हैं मुख्तलिफ जो इनका प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, वो कैसे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और कैसे बच्चों के मेंटालिटी को और इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं? देखिए इरफान, बहुत सारे काम हैं जो आप देख रहे हैं मार्केट में, सारे लोग लगे हुए हैं। कोई क्या बेच रहे हैं, कोई रेडी लगा के रेडियाँ लगा रहे हैं, बेच रहे हैं, कोई दुकान बनाए हैं, कोई वर्कशॉप बनाए हुए हैं, कुछ प्रोडक्ट पैक करके कुछ भी हो सकता है। थोड़े से इन्वेस्टमेंट से भी बड़ा काम हो सकता है। अगर कुछ ज़्यादा नहीं तो आप छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बच्चों के खाने की, चिप्स हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, टॉफ़ीज़ हैं, वो बना के उसको पैक करके वो भी आप मार्केट में सेल कर, उसमें बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो आप आटे की वो छोटी सी चक्की बना लगा लें, तो उसकी वो आप पैकिंग शुरू करें। उसको आप मार्केट में, मायारी चीज़ों की ज़रूरत है। आप बच्चों को बस एक चीज़ सिखाएं कि ईमानदारी से काम करें और नाप तोल में कमी ना करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह उसमें बरकत डालेगा। और अल्लाह का वादा है, जब आप अल्लाह के रास्ते में एक देता है वो आपको 10 देता है, ठीक है, उसके बदले में। तो जब आप एक अच्छाई के लिए एक 100% ही आप अल्लाह के रास्ते में करें, तो अल्लाह ने डेफिनेटली उसमें बरकत तो डालना है इंशाल्लाह। तो सर आखिर में कोई पैगाम देना चाहें तमाम पाकिस्तानियों के लिए जितने लोग देख रहे हैं, या फिर ऐसे बच्चे हैं जो कि नादार यतीम हैं, अगर आपके पास कोई आना चाह रहे हैं तो आपका क्राइटेरिया क्या है, और फिर अपने आप को जो बेहतर करना चाह रहे हैं अपने घर पे बैठ के, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है, आपके पास एक आई थिंक एक अच्छा आइडिया है, तो वो कैसे कर सकते हैं? इन चीज़ों पर अगर थोड़ा सा आप रोशनी डाल दें। इरफान, मैं तो बस यही कहता हूँ कि पॉजिटिव रहें, हर काम में आप पॉजिटिव सोचें। अपने डिक्शनरी में से नेगेटिव अल्फाज, नेगेटिव सोच को बिल्कुल डिलीट कर दें। पॉजिटिव सोचें, कुछ भी हो रहा है, हर काम ठीक हो रहा है। हमारा मुल्क माशाल्लाह अल्लाह के उसके नाम पे बना हुआ है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बड़े अच्छे लोग रह रहे हैं। हम थोड़े से लोगों की वजह से इस मुल्क को या इस सिस्टम को बदनाम नहीं कर सकते। तो यहाँ बड़े अच्छे लोग रह रहे हैं, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। तो बस हर बंदे को अपने हिस्से का कुछ न कुछ करना चाहिए। और आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में, आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद करें। तो इस्लाम ने इसीलिए ज़कात का ये सिस्टम बनाया है कि कोई मजबूर ना रहे। तो लोगों की जो भी हो सकता है मदद करे, तो इंशाल्लाह फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और बच्चों की जहाँ तक बात है, तो बसेरा में तो हर वो बच्चा जिसकी ज़िंदगी ज़ाया हो रही है,
اس کو ہم لیتے ہیں. بس 4 سال سے کم عمر نہ ہو تو، کیونکہ 4 سال سے کم عمر بچہ جو ہے وہ سنبھالنا ذرا مشکل ہوتا ہے. 4 سال سے آنورڈ پھر بچے کو ہم کسی اچھے تعلیمی ادارے میں ڈال کے، یہاں ان کے لیے ہم نے مائیں رکھی ہوئی ہیں، مدرز جو ان کی خدمت کرتی ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتی ہے، پھر وہ چلتی رہتی ہے. سر بصیرہ ویلفیئر ٹرسٹ میں اگر آپ سے کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے یا پھر اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ کے ہے ایسی کوئی پالیسی؟ دیکھیں ہمارا ویب سائٹ بھی بنا ہے، اس پہ بھی سارے کانٹیکٹس ہیں، واٹس اپ نمبر بھی ہیں. اور میں تو سب سے کہتا ہوں کہ جو بھی اس کام میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ خود آ کے انوالو ہو کے کام. ابھی ہمارے سینکڑوں کے حساب سے والنٹیئرز ہیں، ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں جو مجھ سے زیادہ خدمت بھی کر رہے ہیں اور مجھ سے زیادہ دلچسپی بھی لے رہے ہیں. میں تو بعض اوقات کہتا ہوں میں سست ہوں اس کام میں، لیکن وہ مجھ سے زیادہ ایکٹیو ہیں. تو اور یہ اتنا جو بڑا کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے اللہ کی مدد سے چل رہا ہے. تو میں سب سے کہتا ہوں کہ وہ انوالو ہو کے کام کریں. آج میں خدمات کروں، کل میری جگہ کوئی اور بیٹھے گا. تو اس کو ہم نے کوئی میرا فیملی کا کوئی بندہ اس میں انوالو نہیں ہے. سارے ہمارے دوست احباب، بعض کے تو مجھے نام بھی نہیں آتے اور وہ مجھ سے زیادہ کام کرتے ہیں. میں سب سے کہتا ہوں کہ وہ انوالو ہو کے کام کرے. اور ہمارے ویب سائٹ پہ اور اس پہ ساری چیزیں، کانٹیکٹس نمبر، ایڈریس، ساری چیزیں جو ہیں موجود ہیں. تھینک یو سو مچ سر. بصیرہ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین محمد فاضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انتہائی سافٹ و پولائٹ پرسنالٹی، جن کی پولائٹنیس اور شائستگی آپ مل کر جو ہے ضرور جو ہے کہتے ہیں کہ متاثر ہو جاتا ہے بندہ. اور بالکل ایک ریئل میرے ورڈز ہیں جو میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. تو باقی اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے یا کانٹیکٹ کر کے آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کانٹیکٹ نمبر اسکرین کے اوپر چل رہا ہے، آپ کانٹیکٹ کر کے ان سے آپ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان بچوں کا ہاتھ پہ تھام سکتے ہیں. جیسے ان کے الفاظ ہیں کہ ہماری فیملی کی یا ان کی فیملی کی جو ہے نا یہاں پہ کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، صرف مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی کے، معاشرے کے ایسے اسٹریٹ بیگرز اور ایسے بچوں کو اٹھا کے ایجوکیٹ کرنا، اچھی جگہ پہ پہنچانا کہ جن کا کوئی سہارا نہیں بنا، تو ان کو ایک ویل سیٹل ہونے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. نئے پروگرام کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. اللہ